الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک وجمن پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان جس کی توفیق خاص سے اس کے دربار بہربار میں حاضر ہیں۔ دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل سے ہمارا تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہوا۔ آج انشاءاللہ العزیز بسم اللہ شریف کی تفسیر سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ یہ اللہ رب العالمین کا وہ اسم ذاتی ہے کہ میرے آقا نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہر وہ کام جس کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے رب ذوالجلال اس کام میں برکتیں ڈال دیتا ہے، اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے فرمایا حضور نے کہ میں گارنٹی نہیں دیتا کہ وہ پایہ تکمیل تک جا کر پہنچے۔ تو بسم اللہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جب بندہ کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ کی فضیلت کو دیکھیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اپنی زندگی میں بسم اللہ کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو رب ذوالجلال برکتیں اتنی ڈالتا ہے، حتیٰ کہ انسان جب لباس تبدیل کرنے لگتا ہے اگر وہ بسم اللہ کا ورد زبان پر کرتا ہے تو رب ذوالجلال جنات جو ہیں ان سے اس کے جسم کو باپردہ بنا دیتا ہے۔ اس سے محدثین نے مفسرین نے نتیجہ اخذ کیا کہ اگر بندہ لباس بدلتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے تو جنات جو شیاطین ہیں ان کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جو بندہ کثرت سے بسم اللہ شریف پڑھتا ہوگا رب ذوالجلال اسے جہنم کے فرشتوں کی نظر سے اوجھل فرما دے گا۔ اب دیکھیے بسم اللہ شریف کے اگر ہم حروف پر غور کریں تو یہ 19 حروف بنتے ہیں، اور جہنم کے جو دروغے ہیں وہ بھی 19 ہیں۔ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا علیہا 19 کہ جہنم پر جو دروغے ہیں جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں ان کی تعداد بھی 19 ہے۔ تو مفسرین نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ جو بندہ بسم اللہ کا ورد ہر وقت زبان پہ جاری رکھتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا تو ہر حرف جو ہے وہ جہنم کے ہر دروغے کے لیے آڑ بن جائے گا۔ اسی طرح بندہ گناہ جو کرتا ہے، گناہ بھی 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ظاہری گناہ ہوتا ہے، ایک باطنی گناہ ہوتا ہے، ایک بندہ دن کو کرتا ہے، ایک رات کو کرتا ہے۔ تو بسم اللہ شریف کے اگر الفاظ پہ غور کریں تو الفاظ 4 بنتے ہیں۔ ایک بسم ہے، دوسرا اللہ ہے، ایک الرحمن ہے اور ایک الرحیم ہے۔ فرمایا جو بندہ کثرت سے بسم اللہ شریف پڑھتا ہے رب ذوالجلال اس بندے کے یہ 4 گناہ معاف فرماتا رہتا ہے۔ یہ بسم اللہ کی دوسری فضیلت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تیسری فضیلت لکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس طرح 19 حروف ہیں نا بسم اللہ شریف کے اندر، آپ اگر ان کو گننا شمار کریں تو با سے شروع کریں اور الرحیم کی میم تک یہ 19 حروف بنتے ہیں۔ تو فرمایا دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ فرمایا 5 نمازیں رب ذوالجلال ہر گھنٹے کے حساب سے بندے کے گناہ معاف کرتا ہے۔ 5 نمازیں 5 گھنٹوں کے حوالے ہو گئیں اور بقیہ 19 گھنٹے باقی رہ گئے۔ فرمایا جو بسم اللہ پڑھتا رہتا ہے رب ذوالجلال اس کے ساتھ ساتھ گناہ معاف فرماتا رہتا ہے۔ تو بسم اللہ شریف یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو ہم نے عام سمجھ رکھا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو اسم ہے اس کے اندر اس کے 17 معنی ویسے علماء نے ذکر فرمائے ہیں، لیکن 2 معنی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک اس کا معنی ہے نام، اسم کا معنی کیا ہے؟
نام، اور دوسرا اسم سے مراد یہاں مفسرین نے برکت لیا ہے۔ بندہ جب نام لیتا ہے اللہ کا تو کوئی کام شروع کرنے سے پہلے برکت ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں تو صبح کے وقت وہ کہتا ہے کہ پہلی جو بکری ہے وہ میں ادھار نہیں دوں گا، وہ میں نقد دوں گا، اس لیے کہ اگر شروع سے بھی وہ ادھار کرنا شروع کر دے دن کے آغاز سے بھی تو سارا دن تجارت اچھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے فرمایا کہ رب کا نام لوگے برکت شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے اس کے اندر اتنی برکات ہیں کہ جب معراج کی رات میرے آقا عالم بالا میں تشریف لے کر گئے، حضور نے جنت کی سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں جاری تھیں، ایک پانی کی نہر تھی، ایک دودھ کی، ایک شہد کی اور ایک شراب طہور کی۔ عرض کی اے جبریل علیہ السلام سے فرمانے لگے اے جبریل یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ان نہروں کا ایک چشمہ ہے جہاں سے یہ نہریں پھوٹ رہی ہیں۔ جب جبریل کے ساتھ میرے آقا وہاں جلوہ گر ہوئے، تشریف لے کر گئے تو وہاں ایک چشمہ تھا جس کے باہر ایک دروازہ تھا جس پہ ایک بہت بڑا تالا لگا تھا۔ کہا اے جبریل اس تالے کی چابی کہاں ہے؟ جبریل ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس تالے کی چابی آپ کے پاس ہے؟ کہا میرے پاس؟ کہا ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تالے کی چابی ہے۔ جب میرے آقا نے تالے کو ہاتھ لگایا، ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اندر جا کر دیکھا تو بسم اللہ کی میم سے دودھ کی نہر جاری تھی، آگے ہا سے اللہ کی ہا سے پانی کی نہر جاری تھی، آگے رحمان کی میم سے وہاں شہد کی نہر جاری تھی اور رحیم کی میم سے وہاں سے شراب طہور کی نہر جاری ہو رہی تھی۔ تو عرض کرنے لگے جبریل یا رسول اللہ آپ کا جو امتی اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھے گا، رب ذوالجلال کل جنت کے اندر 4 نہروں سے اس بندے کو شفا اپنا جام کوثر بھی عطا کرے گا اور ان نہروں کا جام بھی عطا فرمائے گا۔ جب فرعون کو رب ذوالجلال نے غرق کرنا چاہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا اس کو غرق کر دے، یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آواز قدرت آتی ہے اے موسیٰ فرعون کو میں غرق کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک چیز ہے جو مجھے روک رہی ہے کہ میں اسے عذاب نہ دوں۔ کہا مولا کون سی وہ چیز ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ فرعون نے اپنا محل بنوایا ہے اور محل کی پیشانی پر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا دیا ہے۔ اگر میں اس کو اس کے محل کے اندر غرق کرتا ہوں، عذاب دیتا ہوں، تو پھر میری رحمان اور رحیمیت کی جو صفت ہے اس کے اندر فرق آتا ہے۔ اے موسیٰ میں قادر تو ہوں اس کو اس کے گھر کے اندر غرق کر سکتا ہوں لیکن ادھر غرق نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس نے اپنے مکان کی چھاتی پر، اپنے مکان کی پیشانی پر مجھے رحمان اور رحیم رکھ دیا ہے۔ تو لوگوں اگر ایک کافر اپنے مکان کی پیشانی پر رحمان رحیم لکھتا ہے، رب کا اس پر اتنا کرم ہو جاتا ہے، اگر کوئی مسلمان اپنے دل کی تختی پر رحمان اور رحیم لکھتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو کیا شان عطا فرمائے گا۔ تو یہ بسم اللہ کی ایک فضیلت ہے۔ اب آتے ہیں بسم اللہ کے الفاظ کی طرف۔ بسم اللہ کے اندر الفاظ 4 ہیں اور حروف 19 ہیں۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے با ہے۔ با اس کو استعانت کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا، معیت کے معنی میں، مصابحت کے معنی میں بھی اسے استعمال کیا گیا، یعنی کسی چیز کی مصاحبت اختیار کرنا، سنگت اختیار کرنا۔ تو فرمایا بسم اللہ کا یہ جو با ہے نا یہ اللہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے درمیان حمزہ وصلی ہے۔ آپ جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو فرمایا یہ بسم اللہ جیسے بسم تمہیں اللہ کے لفظ کے ساتھ ملاتا ہے، الف گر جاتا ہے۔ فرمایا جو بندہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے رب ذوالجلال کل اسے جنت میں اپنی سنگت عطا فرما دے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے انہیں ایک انگوٹھی عطا فرمائی، کہا اے صدیق جاؤ اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا کر لاؤ، اس پر اللہ کا نام لکھوا کر لاؤ۔ صدیق اکبر جاتے ہیں اور اس خطاط سے کہتے ہیں، لکھنے والے سے کہتے ہیں یہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دو۔
جب یہ لکھواتے ہیں نا تو انگوٹھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. جب میرے آقا نے انگوٹھی پہ پڑھا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق. حضور نے پوچھا اے صدیق یہ اضافہ کیوں کر دیا ہے؟ میں نے تو کہا تھا یہاں لا الہ الا اللہ لکھوانا. عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کا نام لکھواؤں اور ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام نہ لکھواؤں. میرے دل نے یہ چاہا جہاں نام خدا ہوگا ساتھ نام مصطفیٰ ہوگا. کہا میرے دل نے یہ چاہا میں آپ کا نام لکھواؤں اور واللہ میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا. ابھی یہ بات چل رہی تھی. طائر سدرہ نشین حضرت جبریل امین بارگاہ مصطفی میں حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے پیارے محبوب رب فرماتا ہے کہ صدیق نے یہ چاہا کہ رب کے نام سے مصطفیٰ کا نام جدا نہ ہو اور رب نے یہ کہا کہ اگر مصطفیٰ کا نام لیا جائے گا تو ساتھ ضرور صدیق کا نام بھی لیا جائے گا. تو بات جو ہے یہ مصاحبت کے لیے آتی ہے. جب کوئی بندہ کسی چیز کی مصاحبت کے اندر آتا ہے کسی چیز کا زیادہ ذکر کرتا ہے رب ذوالجلال یہ شان عطا فرما دیتا ہے. اب دیکھیں آگے لفظ اسم ہے. اسم جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک اس کا معنی ہے کہ یہ برکت کے لیے بھی آتا ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو اس وقت الفاظ میں بھی برکت ہو جاتی ہے بندے کی زندگی میں بھی برکت ہو جاتی ہے. آگے ہے لفظ اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی نام ہے. جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں سارے صفاتی نام ہیں لیکن لفظ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی نام ہے. باقی سارے ناموں کے اندر اللہ کی ایک صفت جھلکتی ہے لیکن جب لفظ اللہ لیا جاتا ہے اس کے اندر ساری صفات آ جاتی ہیں. اگر کسی بندے کو آپ مسلمان بنانا چاہیں تو آپ اسے بسم اللہ الرحمن بسم الرحمن نہیں کہہ سکتے, بسم الرحیم نہیں کہہ سکتے, بسم القہار بسم الجبار نہیں کہہ سکتے. جب آپ نے مسلمان بنانا ہوگا تو بسم اللہ کہنا ہوگا اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کی ساری صفات آ جاتی ہیں. اور یہ ایسا با کمال نام ہے کہ ہر نام کے بارے میں عربی میں کوئی نہ کوئی قاعدہ اختیار کیا گیا ہے کہ یہ نام معرفہ ہے اور معرفہ کی 7 اقسام ہیں. ان میں سے کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ علم ہے, اسم بالمعرفہ ہے, کون سا ہے؟ لیکن جب لفظ اللہ کی باری آتی ہے تو سیبہ ہے جو صرف کا نحو کا امام ہے اس سے پوچھا گیا کہ اللہ کا یہ جو نام ہے اسم ہے یہ کس قسم سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے میں عربی کا بہت بڑا استاد ہوں لیکن جب لفظ اللہ کی باری آتی ہے تو سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ عارف المعارف ہے, یہ سارے معرفوں کا سردار ہے. میری کیا مجال ہے کہ میں لفظ اللہ کو کسی قسم کے ساتھ ملا دوں. جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس حساب لینے کے لیے آتے ہیں. بعد میں کسی کو خواب میں ملتا ہے اور کہا جاتا ہے سیبہ وے ساری زندگی لفظوں پہ بات کرتا رہا, حرف کے اوپر گفتگو کرتا رہا, تم نے نہ حدیث پہ گفتگو کی نہ قرآن پہ گفتگو کی, گرامر پہ گفتگو کرتا رہا. ارے بتا تو صحیح رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش فرمایا؟ تو سنیے سیبہ وے کے الفاظ. کہتا ہے لوگو رب نے جب مجھ سے حساب لیا تو میرے نامہ اعمال میں الفاظ تھے, حروف تھے, کوئی نیک عمل نہ تھا. لیکن جب رب ذوالجلال نے دیکھا کہ میرے نام کا اتنا ادب کیا ہے کہ سر جھکا دیا ہے اور کہا ہے یہ عارف المعارف ہے, میں اس کا معنی نہیں بتا سکتا. رب نے اس محبت کی وجہ سے میری بخشش فرما دی ہے. رب ذوالجلال کا یہ جو نام ہے نا یہ اسم ذاتی ہے. اب دنیا میں جتنے نام ہیں ان کو اگر آپ حرفوں میں تقسیم کریں تو وہ بے معنی ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر میرا نام الطاف ہے, اگر الف کو ہٹا دیں تو لطاف کا کوئی معنی نہیں ہے. اسی طرح اور کوئی لفظ آپ لے لیں, کوئی اسم لے لیں, ایک حرف ہٹا دیں تو وہ بے معنی ہو جاتا ہے. لیکن رب ذوالجلال نے اپنا نام اتنا کمال بنایا, اتنا کامل اور اکمل بنایا ہے, اس کو اگر حرفوں میں تقسیم کر دیں تو ہر حرف با معنی رہتا ہے. اب یہاں لفظ اللہ ہے, اگر اس کی الف کو ہٹا دیں تو پھر بچتا ہے للہ, اور للہ کا معنی ہے اللہ کے لیے. اگر پہلی لام کو ہٹا دیں الف کو لگا دیں تو بنتا ہے الہ, اور الہ کا معنی ہے معبود.
جس کی عبادت کی جائے۔ الف کو بھی ہٹا دیں، پہلی لام کو بھی ہٹا دیں تو پیچھے بچتا ہے لہو، اور لہو کا معنی ہے اسی کے لیے، لہ الملک و لہ الحمد، یعنی یہ بادشاہی اور حمد اسی کے لیے ہے۔ ارے الف کو بھی ہٹا دو، دونوں لاموں کو بھی ہٹا دو تو پھر بچتا ہے ہو، اور ہو کا معنی ہے بس وہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جس طرح رب نے اپنے نام کو با کمال بنایا ہے، اسی طرح محبوب کے نام کو بھی کامل اور اکمل بنایا ہے۔ اب لفظ محمد کو دیکھیے تو اس کا معنی بنتا ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن، یعنی ایسی ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اگر میم کو ہٹا دیں تو پھر بچتا ہے حمد، اور حمد کا معنی ہے سراپا تعریف، جس کی تعریف کی جائے۔ اسی طرح ہا کو ہٹا دیں، میم کو لگا دیں تو پھر بنتا ہے ممد، اور ممد کا معنی ہے مدد فرمانے والا، لجپالی فرمانے والا، دستگیری فرمانے والا۔ میم کو ہٹا دیں، ہا کو بھی ہٹا دیں تو پھر بچتا ہے مد، اور مد کا معنی ہے دراز، بلند، ذکر کی ایسی بلندی جس میں کبھی پستی نہ ہو، ایسا عروج جس میں کبھی زوال نہ ہو۔ میم کو بھی ہٹا دیں، ہا کو بھی ہٹا دیں، دوسری میم کو بھی ہٹا دیں تو پھر بچتا ہے مد، اور مد کا معنی ہے دراز جس میں بلندی ہو۔ سارے لفظوں کو ہٹا دے تو آخر میں بچتا ہے دال، اور دال کا معنی ہے رب ذوالجلال کی ذات پہ دلالت کرنے والا۔ تو جس طرح رب ذوالجلال نے اپنے نام کو کامل اور اکمل بنایا ہے نا، اسی طرح پیارے محبوب کے نام کو بھی کامل اور اکمل بنایا ہے۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات، بڑی توجہ چاہوں گا۔ رب کا نام بندہ جب لیتا ہے نا، اللہ کہتا ہے تو ہونٹ کھل جاتے ہیں، بندہ اللہ کہتا ہے نا تو ہونٹ کھل جاتے ہیں، لیکن جب محمد کہتا ہے ہونٹ 2 مرتبہ آپس میں بوسہ لیتے ہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں ہم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ کیا بات ہے، تیرا نام لیتے ہیں ہونٹ کھل جاتے ہیں، تیرے محبوب کا نام لیتے ہیں ہونٹ 2 مرتبہ آپس میں بوسہ لیتے ہیں، آواز قدرت آتی ہے۔ اے میرے بندو، رب کے نام کے اندر بوسہ نہیں ہے، محبوب کے نام میں 2 بوسے ہیں، ایک بوسہ خدا کا ہے، دوسرا محمد مصطفیٰ کا ہے۔ بندہ جب اللہ کا نام لیتا ہے نا تو لا الہ الا اللہ، جب آپ یہ پڑھیں گے تو ہونٹ آپس میں نہیں ملتے، زبان کی نوک سے یہ لفظ ادا ہوتے ہیں۔ آپ ابھی پڑھ کر دیکھیں لا الہ الا اللہ، جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو یہ لفظ اندر ہی اندر رہتے ہیں۔ ہم نے کہا مولا کیا وجہ ہے؟ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تیرا نام لیتے ہیں تو لفظ زبان کی نوک پر رہتے ہیں، آواز قدرت آتی ہے۔ جس طرح ان لفظوں کو تم اندر سے ادا کرتے ہو، اسی طرح تم نے ان کو دل کی تختی سے ادا کرنا ہے، دل کی زبان سے ادا کرنا ہے۔ کہا ادا کرنا تمہارا کام ہے۔ لفظ اللہ کے اندر اتنی شیرینی ہے، اتنی مٹھاس ہے، ادھر تم اللہ کا نام لیتے جاؤ گے، ادھر تمہارے گناہ دھلتے چلے جائیں گے۔ شیخ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی مجلس لگی ہے، آپ نام خدا کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ شیخ بو علی سینا بہت بڑا فلسفی تھا، وہ اسی مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ اے حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام کے اندر اتنا کمال ہے؟ اللہ کی ذات تو کمال والی ہے، نام میں کیا رکھا ہے؟ اور اس نے آگے سے فلسفیانہ مثالیں دی۔ اس نے کہا کہ آگ آگ کہنے سے زبان نہیں جلتی، جب تک آگ میں ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تب ہاتھ ڈلے گا، آگ آگ کہنے سے اپنا زبان نہیں جلتی۔ اسی طرح برف برف کہنے سے زبان پر کوئی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی، جب تک عالم امر میں اپنی ہتھیلی سے برف نہیں رکھا جائے گا اس کا اثر محسوس نہیں ہوگا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نام میں کمال رکھا ہے؟ اللہ کے جو کامل ولی اور صوفیاء ہوتے ہیں وہ لمبی باتیں نہیں کرتے، بات میں سادہ و آزاد، معانی میں دقیق، وہ 2 لفظی بات کرتے ہیں۔ وہ آگے سے کہنے لگے، بھری مجلس تھی، ہزاروں کا مجمع تھا۔ شیخ شبلی نعمانی کہنے لگے، اے ابو علی سینا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، تو تو ہے ہی گدھا، تو تو ہے ہی کھوتا۔ جب یہ بات کی نا تو ابو علی سینا کے چہرے کا رنگ بدل گیا،
اس نے کہا میں اتنا بڑا فلسفی، اتنا بڑا دانشور، بڑی بڑی دانشگاہ سے میں نے ڈگریز حاصل کی، میں نے اتنا علم پڑھا، اور آپ نے ایک سادہ سا لفظ بول دیا کہ تو گدھا ہے، اتنے لوگوں کے سامنے میری انسلٹ کر دی ہے۔ اللہ کے ولی نے آگے سے کہا اے ابو علی سینا، اے عقل کے اندھے، دیکھا نا گدھے کے نام میں کتنا اثر ہے، گدھے کے نام میں کتنی تاثیر ہے، میں نے نام لیا تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اور رب قرآن میں کہتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بدترین مخلوق رب کی گدھا ہے۔ جب گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا اور رب کی حقیر ترین مخلوق ہے، تو رب ذوالجلال جو عالی شان ذات ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ تو بسم اللہ کے اندر پہلا نام با ہے، وہ بھی کمال والا، دوسرا نام اسم ہے، وہ بھی کمال والا، اور تیسرا لفظ اللہ ہے، اس کے اندر یہ معانی رکھے گئے ہیں۔ اب الرحمن اور الرحیم اس کی تفصیل تھوڑی لمبی ہے، انشاءاللہ العزیز کل کی نشست کے اندر ہم الرحمن اور الرحیم کی صفات پہ گفتگو کریں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ان باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اپنی زندگی میں بسم اللہ شریف پڑھ کر کثرت کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق قائم کر کے رب ذوالجلال ہماری آخرت کو سنوارے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔